ایک مرتبہ دربار شاہی کے کسی جشن میں کسی قاری نے خوف الہی کی ایک آیت تلاوت کر دی۔ سن کر اس شہزادے کا دل خوف خداوندی سے لرز اٹھا۔ جشن چھوڑ کر یہ شہزادہ صرف ایک قرآن شریف اور زنبیل لے کر شاہی محل سے نکل پڑا اور کسی گمنام گاؤں کے ایک کھنڈر میں جا کر رہنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ معمار بن کر مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا اور اسی مزدوری کی رقم سے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا انتظام کر کے ہفتہ بھر عبادت میں مصروف رہتا اور رات بھر سجدے میں سر رکھ کر خوف الہی سے رویا کرتا۔ ابو عامر نامی ایک رئیس ایک مرتبہ معمار کی تلاش میں بازار گیا۔ دیکھا کہ چاند جیسی صورت والا معمار مزدوروں کے جرمٹ میں تلاوت کر رہا ہے۔ ابو عامر نے جب کام کے لیے کہا تو اس معمار نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کام چھوڑ دوں گا اور ہفتے میں ایک ہی دن کام کروں گا۔ ابو عامر نے شرط منظور کر لی اور گھر لا کر دیوار بنانے کا کام سپرد کر دیا۔ اس معمار نے ایک دن میں اتنا کام کر دیا کہ دوسرے معمار ایک ہفتے میں بھی نہیں کرتے۔ ابو عامر نے شام کو مزدوری دے دی اور طے کر لیا کہ 8ویں دن پھر اس معمار کو لاؤں گا، مگر جب ابو عامر معماروں کے بازار میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ معمار فلاں کھنڈر میں بیمار پڑا ہے۔ ابو عامر نے جا کر دیکھا تو معمار زمین پر پڑا ہوا ایک کچی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے نزع کی حالت میں ہے۔ ابو عامر نے سلام کیا اور معمار کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ معمار نے آنکھیں کھول کر منع کیا اور کہا کہ میرا سر اسی طرح اینٹ پر رکھ دو، اور روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے میرے ساتھی، دنیا کی نعمتوں پر دھوکہ مت کھانا، کیوں نہ عمر فنا ہونے والی ہے اور نعمت زائل ہونے والی چیز ہے، اور جب بھی تو کسی جنازے کو قبرستان لے جائے تو یقین کر لے کہ اس کے بعد اس طرح ایک دن تجھ کو بھی لوگ قبرستان لے جائیں گے۔ اس کے بعد معمار نے کہا کہ ابو عامر، بہت ہی اچھا ہوا کہ تم اس وقت میرے پاس آ گئے۔ اب تم میری چند وصیتیں سن لو۔ جب میری روح پرواز کر جائے تو تم مجھے سنت کے مطابق غسل دینا اور میرے بدن کے پرانے کپڑوں ہی کا کفن مجھ کو پہنا کر گورے غریباں میں دفن کر دینا، اور میری یہ زنبیل اور یہ تہبند گور کند کو دے دینا۔ اس کے بعد میری یہ انگوٹھی اور میرا قرآن مجید خلیفہ بغداد ہارون رشید کے پاس لے جا کر تم خود دینا اور کہہ دینا کہ یہ ایک غریب الوطن نوجوان مسلمان کی امانت ہے جو تیان تھا، یعنی مٹی گارے کا کام کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ انگوٹھی اور قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا ہے اور سلام کے بعد یہ پیغام عرض کیا ہے کہ یا امیر المؤمنین لا تموتن علی غفلتک هذه، یعنی اے امیر المؤمنین، خبردار تم اپنی غفلت کی حالت میں مت مر جانا بلکہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ معمار نے ابو عامر سے یہ سب کہا۔ اس کے فوراً ہی بعد معمار کی وفات ہو گئی۔ ابو عامر نے معمار کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیا، کفن پہنا کر گورے غریبہ میں دفن کر دیا۔ اب ابو عامر نے معمار کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے انگوٹھی اور قرآن پاک لے کر بغداد کا سفر کیا۔ عجیب اتفاق کو ابو عامر جس دن بغداد پہنچا اسی دن خلیفہ ہارون رشید کا شاہی جلوس نکلا ہوا تھا۔
ابو عامر سڑک کے کنارے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جلوس کا منظر دیکھنے لگا۔ جب ابو عامر کی نظر خلیفہ پر پڑی تو چلا کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، کہ ایک غریب الوطن مسلمان تیان کی 2 امانتیں ہیں جو بے کسی کی حالت میں انتقال کر گیا، آپ ان دونوں امانتوں کو مجھ سے لے لیجئے۔ ابو عامر کی پکار سن کر خلیفہ نے سواری روک دی۔ ابو عامر نے بڑھ کر انگوٹھی اور قرآن مجید خلیفہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس مرنے والے نوجوان تیان نے سلام کے بعد آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے امیر المؤمنین، تم اپنی غفلت کی حالت میں مت مر جانا بلکہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ خلیفہ نے جوں ہی انگوٹھی اور قرآن مجید کو دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی اور بھرائی ہوئی آواز میں یا تیان یا تیان کہہ کر رو پڑا۔ پھر مصاحبوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص کو ساتھ لے لو۔ جب جلوس ختم کر کے خلیفہ شاہی محل میں پہنچا اور ابو عامر کو طلب کیا، ابو عامر جب دربار پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے ہوئے اور انگوٹھی پر نظر جمائے زار زار رو رہا تھا۔ جب خلیفہ کی نظر ابو عامر پر پڑی تو کہنے لگا، اے ابو عامر، تو نے اس معمار تیان کو پہچانا؟ ہائے اے ابو عامر، تو نے اس کو نہیں پہچانا؟ ارے وہ تو میرا نور نظر، میرا شہزادہ تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر خوف الہی سے اس کے سینے میں دل پاش پاش ہو گیا اور اسی وقت وہ میرا لخت جگر خوف خداوندی کا مجسمہ بن کر میرے شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے برسوں اس کو تلاش کیا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہائے، آج معلوم ہوا کہ میرا لال معمار تیان بن کر مزدوری کرتا تھا اور اسی حالت میں وہ ایک گمنام گاؤں کے سنسان کھنڈر میں وفات پا گیا۔ اے ابو عامر، یہ وہی انگوٹھی ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے شہزادے کو پہنائی تھی، اور یہ وہی قرآن مجید ہے جو میں نے اس شہزادے کو پڑھنے کے لیے بہترین کاتب سے لکھایا تھا۔ پھر خلیفہ نے ابو عامر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہائے ابو عامر، تم نے اسی ہاتھ سے میرے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنا کر دفن کیا۔ پھر ابو عامر کے ہاتھ کو خلیفہ کبھی بوسہ دیتا اور کبھی اپنے سینے پر رکھ کر زاروں قطار روتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ روتے روتے نڈال ہو گیا۔